کیونکہ پروفیسی بڑی آسان سی ہے. امام مہدی کو پرسیکیوٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوگی. کہاں سے؟ مسلمانوں سے. وہ اپنی جان بچا کے مدینہ سے مکہ کی طرف ہجرت کریں گے. اچھا، جس کے بارے میں کہا گیا ایک شخص دوڑتا ہوا آئے گا. جی، اور خراسانی جائیں گے ان پہ بیعت کرنے. حدیث تو یہ ہے. عربی تو مار رہے ہوں گے ان کو، اور عربیوں کے پاس تو پاکستانی بھی موجود ہیں، وہ بھی مار رہے ہوں گے. جو ڈینین بھی موجود ہیں وہ بھی مار رہے ہوں گے. اس وقت کوئی بھی بندہ کلیم کر دے، سمجھ لے جھوٹا کرے، ابھی ظاہر ہے جو بھی کرے گا، جو بھی سچے امام مہدی آئیں یا کوئی بندہ فیک کر رہا ہو، کون مارے گا؟ مسلمان ہی ماریں گے نا. اور کون مارے گا؟ اگر کوئی بندہ کلیم کر دیتا ہے تو کون اس کے دشمن کون ہے؟ مسلمان ہے نا. تو اس وقت کا جتنا بھی ڈومیننٹ پلیٹ فارم ہے فورس کا ہمارے پاس، موریتانیہ سے انڈونیشیا تک، وہ اینٹائی امام مہدی ٹرین ہو چکا ہے. اچھا، آپ کو ابھی تو کہا ہے کہ آج کوئی کلیم کر دے امام مہدی کا، کیا بنے گا اس کے ساتھ؟ فوراً اسی وقت کہانی ختم ہے اس کی. اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آج جو کلیم کرے گا وہ سچ ہوگا. میں یہ کہہ رہا ہوں سچے امام مہدی نے بھی تو لوگوں نے کہنا ہے نا کہ امام مہدی ہیں. بالکل ایسے ہے. سچے امام مہدی کو ہم تمام مسلمانوں کے خواب میں تو نہیں آ کے کل صبح امام مہدی نے آ جانا ہے. کسی نے لوکل نے خبر ہی دینی ہے نا ہمیں. بالکل ایسے. تو آپ بتائیں نا آپ کے جی این این پہ کیا چل رہا ہوگا؟ ایک ٹیررسٹ نما شکل بندہ اسامہ بن لادن کے حلیے میں، داڑھی لمبی، کلا پہنا ہوا ہے اس نے، مکے سے مدینہ سے مکہ کی طرف بھاگا ہے کیونکہ مسلمان اس کو مار رہے ہیں اور MBS کی فورس نے اس کو وقت پہ پکڑ لیا ہے. ایسے ہی خبر لگیں گے نا آپ کی ٹی وی پہ بھی، فاکس پہ بھی، CNN پہ بھی. میرے ذہن میں 2001 کی بات آ رہی ہے جب ورلڈ ٹریڈ سینٹر ہوا تھا نا، تو اس کے بعد ایک اسپیسیفک ٹرم کوئن کی گئی، دیٹ واز دا وار آن ٹیرر. اور جہاں کہیں دنیا میں کسی جگہ پہ کوئی اٹیک ہوتا تھا اور اس میں کوئی مسلمان شامل ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے ہی از اے ٹیررسٹ. اس وقت جو ٹرم کوئن ہوگی وہ مسایہ کی ہی ٹرم کوئن ہوگی. مسلمان بھی مسایہ کا لفظ یوز کر رہے ہوں گے. اچھا، بولو عالم، یہ تو میں اپنے وہ بتا. تو اس تناظر میں اگر ہم اس چیز کو انٹرپریٹ کریں جو بھی بات کر رہے ہیں، تو وہ جو مہدی آئیں گے ان کے بارے میں تو ہم نے جیسے اسامہ بن لادن کو امریکہ نے ایک ٹیررسٹ کے طور پر ڈکلیئر کیا، یہاں پہ کوئی بھی بندہ ایسا اٹھتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو سر میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ٹیررسٹ کیوں کہیں گے. 100% آپ کا ٹی وی بھی بولے گا. کیوں؟ خراسانی بیعت کریں گے جا کے. طالبان تو شروع سے ٹیررسٹ ہیں اکارڈنگ ٹو ایوری ٹیلی ویژن ان دا پلانٹ، اور خراسانی جا کے سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں. تو پکے ان لوگوں نے سرٹیفائڈ کرنا. یہ دیکھا نا طالبان آئے تھے تو ٹیررسٹ، اور خراسانی کون ہے؟ چلیں آپ کہتا ہوں میں مان لیتا ہوں جی ایک اور سینیریو بھی آیا، ایران بھی خراسان میں تھا، چلیں ایرانی کر دیتے. آپ بتائیں وہ تو اور بھی سند مستند ہوگی اور کبھی ہوگی سند. تو آپ بتائیں مجھے ہم کہاں سے بچتے ہیں؟ اور لیٹس بی ریئل بھائی، لیٹس بی ریئل. آپ سمجھے تکا ہے 2 ارب مسلمانوں میں سے صرف 60,000 بندہ ان کے پیچھے ہوگا. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا گھٹنوں کے بال آنا پڑے، رینگ کے آنا پڑے، برف کی سلوں میں یا آگ کے علاوہ میں سے آنا پڑے، تو نے جوائن کرنا ہے ورنہ مارا گیا تو اگر وہ لشکر نہ جوائن کیا. مگر 60,000 بندہ ہوگا، ان میں سے بھی آدھا بندہ شہید ہو جائے گا قسطنطنیہ میں، آدھے سے بھی زیادہ ایکچولی. اور گن کے سینکڑوں میں سے لوگ انہیں جو جنہوں نے حدیثہ کو دیکھنا ہے. باقی مسلمانوں کے بچے نہیں مر جانے ہیں، بیویاں نہیں مر جانی ہیں، ہم زندہ ہونے ہیں. ہم بدبخت غارت ہو جانے ہیں اس وقت. کیوں؟ ہم ویسے ساحل بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ حضرت یہ آرمیگیڈن سر بالکل ایسی اس کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا حضرت عیسیٰ کے آنے کا وقت کیا ہوگا؟ اثر کا ٹائم ہوگا. نہیں وہ تو ایک ڈے کی اس میں آ رہا ہے نا جی کہ اب دنیا کی جو وہ نشانیاں ہیں وہ قرآن مجید میں قیامت کے قریب کی ساری واضح ہیں. اور کچھ لوگ میں اپنے کیا سرائی سے ہی بتا سکتا ہوں بیکاز پولیٹیکلی اسپیکنگ ہماری نیشن کے درمیان ہوگا، ہمارے کے بچوں میں کے وقت میں یا اس کے آگے آنے والے سے ہماری طاقتیں ڈونلڈ ٹرمپ کے جوتے صاف کرنا شروع ہو گئی ہیں تو بہت جلدی ہو سکتا ہے. مگر یہ کیا سرائی ہے، کیا پتا اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد 500 سال بعد کوئی دوبارہ سے ایسا واقعہ اور سارے مسلمان اس کی بھی جوتے صاف کر رہے ہوں تو اس میں سے ایسا ہو جائے. کیونکہ یہ 2-3 فورسز اکٹھی ہونی ضروری ہیں امام مہدی کے خلاف. امام مہدی ایک لٹمس ٹیسٹ ہے ہمارا. امام مہدی کی خصوصیت اللہ کے نبی سے بتائی، جیسے سلیمان علیہ السلام کی چونٹی کے ڈائلاگ نہیں تھا، ہماری تحقیق تھی نا، وہاں سے چابی ملتی تھی، یہاں سے چابی مل رہی ہے نا. امام مہدی 3 شہزادے آپس میں لڑائی کر رہے ہوں گے بادشاہت کی، باپ مر گیا ہوگا ان کا، تو کیا پتا MBS کے 3 بچے ہوں، یہ مرے تب ہو، بعد کی بات ہو، کیا پتا آگے ہو سکتا ہے MBS کے بھائی ہوں. نہیں لڑائی نہیں ہو رہی نا ان کی. 2 تھے نا، 2 تھے، ایک نے دوسرے کو مار دیا نا، بس کہانی ختم ہو گئی. سو یہ جو پولیٹیکل لینز ہے اس سے ہم ٹائم لائن ڈٹرمن کر سکتے ہیں.
کیونکہ مسلمان جب یہودیوں کے تابع آ کے نصرانی اس وقت کے نصرانیوں کی پوری طریقے سے لیپا پوسی کر رہے ہوں گے تو امام مہدی کا آنے کا انتظار کریں، کیونکہ امام مہدی کا نزول اس لیے نہیں ہم پریڈکٹ کر سکتے کہ یہودی کیا کر رہے ہوں گے، تیاری لود کے میدان میں تیار ہو رہے ہوں گے، پیلس تیار ہو گیا ہوگا، تیسرا ٹیمپل تیار ہو گیا ہوگا، جوش جو ڈائسپورا واپس اسرائیل جا رہا ہوگا، یا جوس اور جیزس کی کرسچن موومنٹ میں لوگ اسرائیل آ رہے ہوں گے امریکہ اور یورپ سے. نہیں 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 نہیں، امام مہدی کی پریڈکشن آتی ہے پولیٹیکل لینس سے، مسلمانوں کی 2 نمبری کی اوج سے. مسلمان اپنی 2 نمبری کی پیک پہ جائیں گے، دین کو اٹھا کے بیچ دیں گے اور غیر کا سجدہ کریں گے، تب امام مہدی کا آنا ضروری ہے. کیونکہ مسلمانوں نے امام مہدی کے خلاف ہونا ہے، انہوں نے ہونا نہیں ہونا سے فرق کیا پڑتا ہے؟ 80 جھنڈے تو ان کے آنے امام مہدی کے خلاف. جی مسلمان سب سے پہلے پرسیکیوٹ کریں گے ایسے بندے کو. وہ کون سے مسلمان ہیں؟ وہ تو مجھے لگ کے ہی رہا ہے کہ ہمارے ہی دور کے. اچھا، یہ جی ملکہ برطانیہ کا وہ تھرون ہے جس کے اوپر بیٹھ کے وہ جو ہے نا ہنری کا ہے، ہاں، وہ انہوں نے کورونیشن سیریمنی ہوئی یہ تو تھی. اس کی بچی ہے نا. ہاں جی، اور یہ ساتھ میں انہوں نے جو ہے اس کے نیچے ایک پتھر پڑا ہوا ہے جسے کہتے ہیں کہ جی تھرون آف ڈیوڈ. اور جوش یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جی جو سلیمانی ہیکل سلیمانی جو بن رہا ہے اس کے اندر تابوت سکینہ کے اندر جو نوادرات اور چیزیں ہیں وہ لائی جائیں، اور یہ پتھر اسی جگہ واپس آئے گا تو وہاں سے ہم دنیا کا رول شروع کریں گے. کرسچنز بھی اس کوشش میں ہے کہ جب یہ کریں گے تو اس کے بعد ہمیں موقع ملے گا عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئیں گے، اور ہماری یہ ہم اس تیاری میں ہیں کہ جب عیسیٰ آئیں گے تو ہم ان کے اوپر بلیو لا کے اس بات کو بھی سچا کریں گے کہ جی حضرت عیسیٰ جو تھے وہ اس وقت اٹھا لیے گئے تھے جو قرآن نے کہا کہ وہ ان کی وفات نہیں ہوئی، ان کو کروسیفائیڈ اس طرح کرنے کے بعد وہ نہیں کہ اللہ نے انہیں اٹھا لیا اور وہ واپس ضرور آئیں گے. He was not crucified. جی قرآن نے کہا ان کو کروسیفائی نہیں کیا گیا. ما صلبوا. بالکل، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ جی وہ واپس آئیں گے، اور ہم نے اس بات، ہمارا یہ بلیو ہے اور ہم اس بات پہ چل رہے ہیں. اب ہم نے کیا تیاری کی ہے دیکھیں، وہ تو ڈیوڈ سلیمان کا وہ تھرون جو ہے وہ پتھر اس کا ڈھونڈ کے وہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور مسجد اقصیٰ کے حالات کے مطابق ابھی جو صورتحال وہاں پہ ہے، ہم تو بورڈ آف پیس کے ممبر بھی بن چکے ہوئے ہیں. ہم نے جہاں پہ ریزسٹ کرنا تھا ہم اس جگہ پہ سیم ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک طرف اسرائیل کا نمائندہ بیٹھا ہوا ہے، ایک طرف پاکستان کا نمائندہ بیٹھا ہوا ہے، اور ادھر ٹرمپ بیٹھا ہوا ہے جو یہ چیزیں ساری پلان کروا رہا ہے. اب حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس اب لائن بلر سی نہیں ہو گئی ہے، جہاں ڈویژن ہونی تھی، تقسیم ہونی تھی. ہم نے بتانا تھا کہ ہم کلیئر ہیں اپنے ایمبیشنز میں، ہم نے جو ایک مقصد تیار کیا ہے، فورج کیا ہے، اس میں ہم بڑے کلیئر ہیں. لیکن مجھے یوں لگ رہا ہے کہ ہم ختم ہو رہے ہیں، ختم ہو چکے ہیں سر، بتاتا ہوں، اور ہونا بھی ہے. یہ پروفیسائزڈ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سپائکس بتائی ہیں مسلمانوں کی اوج کی. اس وقت اگر یہ سارا واقعہ ہوتا ہے آرمیگیڈن کا، تو جتنے بھی اس وقت مسلمان فورسز ہیں سب کے سب غارت ہیں، موریتانیہ سے انڈونیشیا تک سب غارت ہیں. آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پہ بات کریں گے، جس کے بارے میں ہمارے موٹیویشنل اسپیکر ساحل ادیم ہمیں ایک گہری حقیقت سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو سب سے حیران کن بات یہ ہوگی کہ سب سے پہلے ان کی مخالفت مسلمان ہی کریں گے. حدیث کے مطابق امام مہدی کو ظلم اور مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا، یہاں تک کہ وہ مدینہ سے مکہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہو جائیں گے. ساحل ادیم یہ سمجھاتے ہیں کہ اگر آج کوئی شخص امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر دے تو دنیا کی میڈیا اور طاقتور نظام اسے فوری طور پر دہشت گرد قرار دے گا، کیونکہ موجودہ عالمی بیانیہ ایسا ہے کہ جو بھی اسلامی طاقت یا تحریک کھڑی ہو اسے دہشت گرد ہی سے جوڑا جاتا ہے. وہ مثال دیتے ہیں جیسے ماضی میں اسامہ بن لادن کو عالمی میڈیا نے دہشت گرد قرار دے دیا، اسی طرح اگر امام مہدی کا ظہور ہوگا تو میڈیا اور دنیا کے نظام انہیں بھی فوری طور پر دہشت گرد قرار دے گا. ساحل ادیم کے مطابق اس وقت مسلمانوں کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے کی صلاحیت کھو چکے ہیں. ہم طاقتور قوموں اور عالمی نظام کے تابع ہوتے جا رہے ہیں اور اپنے دین کی اصل روح سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ساحل ادیم یہ بھی کہتے ہیں کہ آخری زمانے میں ایک بڑا امتحان آئے گا جس میں مسلمانوں کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا دنیاوی طاقتوں کے ساتھ. آخر میں ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہمیں اپنے ایمان
علم اور شعور کو مضبوط کرنا چاہیے تاکہ جب بھی حق اور باطل کا مقابلہ ہو تو ہم صحیح فیصلہ کر سکیں۔ یہی اس گفتگو کا اصل مقصد ہے، مسلمانوں کو جاگنا، انہیں اپنی ذمہ داری اور آنے والے امتحان کے بارے میں آگاہ ہونا چاہیے۔